میں گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں تھا۔ علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے۔ کپڑوں کی خستہ حالت اور چہرے پر جھڑیاں بن کر کچھ بتا رہی تھی۔ بولے بیٹا، یہ میرے پتر کا نام ہے۔ سنا ہے وہ اسی اسلام آباد شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی۔ یہ کسی کی تصویر تھی، مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا۔ بابا جی، اب سے کوئی رابطہ نہیں؟ اور کب سے؟ لرزتے ہونٹوں سے بولا۔ بیٹا تاریخ یاد نہیں، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ تب اس کی نوکری نہیں، نوکری کے لیے ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ اس شہر میں رہتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر بابا جی اب کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا جی بولے، کئی دن ہو گئے پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا ہوں لوگوں سے، جہاں رات پڑے سڑک کے کنارے پر سو جاتا ہوں۔ آدمی نے بولا، بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے؟ پتر اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئے تو اس سے آگے کیا ہے؟ میں نے تو حشر نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں۔ آنسو سے میرا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ایک دو فون گھمائے اور کرنل علی حسنین کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے کر گیا۔ بیل بجائی تو گیٹ مین باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ کرنل صاحب کے والد ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے چونک کر کہا کہ کرنل صاحب تو کہتے ہیں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دیا کہ اب اندر جا کر بتائے کہ باہر بابا جی آیا ہے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مداخلت کی۔ بڑے نرم لہجے میں بولے، سویرے کم تے جان لائی تھے ای تو آئی لنگے گانا۔ میں نے بابا جی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لے۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پار درخت کے نیچے جا بیٹھے اور بولے، بس یہی سے دیکھ لیا کروں گا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔